طاہر جاوید صاحب، یہ جو ایک شفٹ آیا ہے رائٹ آفٹر 40 days آلموسٹ کہ جنگ تھمی ہے، اور ظاہر ہے کہ وائس پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس اتنی ہاف وے آف دا ورلڈ ٹریول کر کے آئے ہیں، تو صرف ایران اور اپنے مذاکرات کو ختم کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہوں گے، کچھ امید لے کر آئے ہوں گے اور کچھ امید لے کے جانے کے لیے آئے ہوں گے۔ کیا شفٹ آیا ہے اس ایک پوائنٹ سے امریکہ میں، کیونکہ مڈ ٹرمز آلموسٹ دیئر، ظاہر ہے کہ سال کے آخر میں وہ بھی آنے والے ہیں، ایکسپیکٹڈ ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر اس اقدام کے خلاف جو امپوز جنگ ہے، بہت سارے عوام بھی باہر نکلے تھے لاکھوں کی تعداد میں۔ تو ابھی کوئی چینج یا شفٹ عوام کے ذہن میں ابھرا ہے؟ جی دیکھیں، جو دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات ہوتے ہیں نا، اس کو 100% ایز از یہاں کی جو پبلک اور لیڈرشپ نہیں لیتی، اس کے اندر سے ان کو بھی پتا ہوتا ہے ٹروتھ کتنا ہے اور کتنے کلیم فالس ہیں۔ تو جو ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا۔ ایران کے اندر جو یہ اسیوم کر کے گئے تھے کہ ہم ایک دن میں بمباری کریں گے اور وہاں پہ ایلیمینیٹ کریں گے اپنا اس کو لیڈرشپ کو، اور لوگ باہر نکل آئیں گے، اور پبلک سینٹیمنٹ اس طرح کا ہے کہ وہ لبرٹی چاہتے ہیں اور وہ رجیم چینج خود چاہتے ہیں۔ فالس۔ اس کے بعد اسٹیٹ آف ہارمز کی جو سگنیفیکنٹ جو تھی، وہ دنیا تو آج سے یعنی 50 سال پہلے کی بول رہی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو اگنور کیا اور اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں تو اس ٹاپک کے اوپر میں ابھی بہت زیادہ بولنا نہیں چاہتا کہ ہم نے بہت سارے بلنڈرز جو امریکہ نے کیے نا، سب سے بڑا بلنڈر تو یہ ہے جو پہلے معاہدے کیے گئے تھے، میں لکھ کے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ انکلوڈنگ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان کی جو ٹاپ کی ٹیم ہے نا، کسی کو بٹھا کے ان معاہدوں کو جو اس کے دور میں براک اوباما کے دور میں ہوئے تھے، ان کے کسی ایک پیراگراف کے اوپر ان پہ ڈسکس کر لیں، ان کو کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ کیا چیزیں اچیو ہو چکی تھی۔ تو یہ تو صرف مس لیڈنگ نیتن یاہو کی طرف سے ہوئی، جو ایک دفعہ اس نے براک اوباما کو کرنے کی کوشش کی، دوسری دفعہ اس نے اپنا بائیڈن کو کرنے کی کوشش، دونوں دفعہ ناکامی ہوئی۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے جب وہ آ کے اپنی وہی پچ ڈالی، اب پچ ایک دفعہ تو نہیں، وہ پچھلی دفعہ بھی تو حملے کرا کے گیا نا، پھر دوسری دفعہ جب پچ ڈالی تو اس کے اندر کتنی فالس رپورٹس ساتھ لگائی ہوں گی، سی آئی اے کی فالس رپورٹس یا بیڈ رپورٹس، میں اس کو بول دوں، اگر فالس نہ بھی بولوں، جس کے اوپر یہ بولا گیا، یہ کسی نے کنونس کیا کہ یہ آپ کا کام ہی کچھ گھنٹوں کا ہے، لوگ تو ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں نے تو نیا کانسٹیٹیوشن جیب میں ڈال کے پرچے، I mean these are the things somebody has put on the table، اور اس کو اب یہ ساری چیزوں کے بعد جب یہاں کی عوام جو ہے اس کے اندر جو واشنگٹن ڈی سی the smartest people on the earth، ان کے سامنے بھی اب چیز آئی، پھر وہ اپنے نمائندے اپنے الیکشن چل رہا ہے نا، اب ہر جگہ پہ پرائمری الیکشن چل رہے ہیں، جب وہ واپس جا کے اپنے الیکشنز میں ریلیز کے اندر اور کارنر میٹنگز میں بتا رہے ہیں، تو پیپل جو ہے فرسٹ آف آل دے انڈرسٹوڈ کہ یار یہ گھنٹے دو کی پرامس کرنے کے بعد 40 دن کی وار ہو گئی ہے، اور اس 40 دن کے اندر بھی اکانومی کو ہیک کیا ہوا ہے اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر، یعنی روک کے کمر توڑ دیا لوگ اس کو۔ آپ کی وہ کون سے فالس پرامسز اور بیانات سنیں، جب وہ پمپ ہر روز امریکن پمپ کے اوپر جاتا ہے، ہر روز ایوری ڈے۔ اچھا کیوں؟ پہلے تو چلو بڑا ٹینک 3 دن کی، پیسے ہی نہیں ان کے پاس 3 دن کی گیس ڈلوانے کے، ہر روز جاتا ہے اور ہر روز پچھلے سے زیادہ پرائس پے کر کے جب واپس آ رہا ہے، تو ہی نوز دیٹ کہ میرے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا ہے، مجھے دکھایا کچھ ہے اور ڈیلیور کچھ اور کر دیا گیا۔ تو سینٹیمنٹ تو یہ ہے امریکہ کے اندر، لوگوں کے اندر 1 روپے کی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ کیے جائیں، اور اس کے بغیر یہ کر نہیں سکتے۔ 11 اچھا دوسری طرف جو جے ڈی وینس کا وہاں جانا ہے نا، اس کے اندر جو بھی مذاکرات کے اندر نکلے، جو پاکستان کا بینیفٹ ہے نا وہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ پاکستان کو آج بھی آپ جا کر کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹوں پہ جائیں گے نا، تو آپ کو واچ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر جو امبیسڈر ہے وہ اپنے بچے نہیں رکھ سکتی، یا اس سے پہلے والا امبیسڈر بچے نہیں رکھ، اس نان فیملی اسٹیشن۔ تو ایک طرف یہ، اور دوسری طرف جناب پیس ٹاک کے لیے اسلام آباد پک ہو گیا، سیکنڈ ہائیسٹ آفیشل از ان اسلام آباد آپ ٹوڈے۔ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑا سا چینج آ جائے گا؟ وہ بہت چینج آئے گا، پاکستان کو اپنے ویزے کے اندر نرمی کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں گے ٹورسٹ فلڈ کریں گے پاکستان کی طرف۔ آپ کو یہ جو نقوی صاحب کا جو کام ہے نا، وہ ان کو ایک ری وزٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کو آن لائن ویزے لینے کی۔ آپ $بلینز کا ٹورزم کو پاکستان
आता वो देख, ऐसे थोड़ी इंडिया की माँ मरी हुई है कि वो यानी इंडिया वही ऑफर करता है जो हमारे पास है. हमारे पास अशोका के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो इंडिया से कई हजार साल पुराने हैं. तो वी कैन ऑफर अ लॉट एंड दिस इज हाउ द पीपल हु आर टेकन एडवांटेज कि जब से हमने अफगान वार के अंदर गए और आज तक हमें जो एक कहते हैं थ्रेट की स्टेट के तौर पे किया गया है. जेडी वेंस का वहां पे उतरना और 2 दिन रुकना हर उस सेंटिमेंट को, हर उस क्लेम को डिसमिस करता है कि पाकिस्तान जो सेफ नहीं है और या पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो प्रिवेंट नहीं कर सकती. और ये थोड़ी 2 चीजें मैं आपको, आपने जो बोला 3 बंदे जो गए हैं ये भी आप ज़हन में रखें. जेरेड कुशनर जो है उसके बगैर शायद इसराइल को मनाना मुश्किल हो जाता. उसके बाद जो ईरान कभी भी नहीं मानता इन 2 बंदों पे, उसके लिए जेडी वेंस. अब जो विटकाफ है ना, विटकाफ की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कम से कम टॉप के 50 बंदों के साथ जाती दोस्ती है इस वक्त. यानी ही विटकाफ ने तो पाकिस्तान में अल्लाह जानता कितनी दफा अनऑफिशियल विजिट 1 साल के अंदर कर गया होगा, जो ना आपको पता है ना मुझे पता होगा. और ये हुए हैं और ये बेशुमार हुए हैं. और तो ये जो एक रिलेशनशिप इन तीनों को है, जब इस तरह सोच समझ के ये वाला 3 बंदे भेजे जा रहे हैं तो बेसिकली दे वांटेड टू गेट द थिंग्स सेटल. So settled for less or more, but they really wanna. They wanna take an agreement back home. Exactly, because that is why they are here. They wanna Otherwise, why would? Exactly, I totally agree with you, क्योंकि ये बहुत ही important गुफ्तगू हो रही है और बताया जा रहा है कि अभी पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है.